علامہ بستانی کے دائرۃ المعارف میں یہود سے متعلق جو مقالہ ہے اس کے تاریخی کانٹینٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو مذہب کا جز بنا چکے تھے اور جھوٹ، فریب، بغض اور حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاق کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی انہوں نے، اور اسی بنا پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ ان پر فخر کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے علماء اور احبار نے تو دنیا کے لالچ اور حرص میں تورات تک کو تحریف کیے بغیر نہیں چھوڑا تھا، اور درہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا، یعنی عوام سے صرف نظر اور بھیٹ حاصل کرنے کی خاطر، پیسے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی وہ دریغ نہیں کیا کرتے تھے، اور اس طرح قانون الہی کو انہوں نے مسخ کر ڈالا تھا۔ یہود کی اعتقادی اور ملی زندگی کا مختصر اور مکمل نقشہ ہم کو شیعہ علیہ السلام کی زبانی خود تورات نے اس طرح دکھایا کہ خداوند فرماتا ہے کہ یہ امت بنی اسرائیل زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ میرے احکام کو پیچھے ڈال کر آدمیوں کے حکم کی تعلیم دیتے ہیں۔ انہی تاریک حالات میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شب و روز یہ پیغام حق سنایا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے، میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں، اور تمہارے ہاتھ میں خدا کا جو قانون تورات کی صورت میں ہے اور جس کو تم نے اپنی جہالت اور کج روی سے پس پشت ڈال رکھا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کی مزید تکمیل کے لیے اللہ رب العزت کی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی، اور آج جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو اور اطاعت کے لیے خدا کے حضور جھک جاؤ کہ یہی دین و دنیا کی فلاح کا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کو قرآن مجید نے اس الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا بالرسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں بلا شبہ تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور بشارت سنانے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ بعد از اعلان رسالت و نبوت قوم کے ناظرین کرام دو سب سے اولین سوال ہوا کرتے ہیں، جن میں سے پہلا یہ کہ آپ ہی کو اس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیوں فرمایا گیا۔ اس کا جواب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جوانی تک ہر چڑھتے سورج کے ساتھ قوم کے سامنے مستحکم ہو چکا تھا، اور دوسرا سوال دلائل نبوت و رسالت کے طور پر معجزات کا اظہار۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب یعنی میڈیکل سائنس اور علم الطبیات یعنی کہ فزکس کا بہت چرچا تھا، اور یونان کے تمام اتباع اور حکماء اور فلاسفر کی طب و حکمت گرد و پیش کے ممالک و امصار کے ارباب کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھی، اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے بڑے طبیب اور فلاسفر اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر خدائے واحد کی توحید اور دین حق کی تعلیم سے تمام عوام اور خواص یکسر محروم تھے، اور خود بنی اسرائیل بھی جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہے تھے، گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ بس ان حالات میں اللہ رب العزت کے طریق سنت اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رشد و ہدایت کے لیے منتخب کیا تو ایک جانب ان کو حجت اور برہان یعنی انجیل اور حکمت سے نوازا، تو دوسری جانب زمانے کو مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے
معجزات بھی عطا فرمائے جو اس زمانے کے ارباب کمال اور ان کے پیرووں پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ جویائے حق کو اس اعتراف میں کوئی جھجک باقی نہ رہے کہ بلا شبہ یہ اعمال اکتسابی علوم سے جدا صرف خدا تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق کی تائید میں ہی رونما ہوئے ہیں، اور متعصب اور متمرد کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے کہ ان کو صریح جادو کہہ کر اپنے بغض و عناد اور حسد کی آگ کو اور مشتعل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انہوں نے قوم کے سامنے کیا، قرآن مجید نے 4 معجزات کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر خازن اور صاحب تفسیر قرطبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات کا اظہار ہوا تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ تفسیر جمل میں چمگادڑ کی خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تفسیر خازن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج اور کمال پر تھا، اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن ہی نہ رہے اس کو تندرست کر دینا، صحت مند کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت تک نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست اور صحت مند کر دیا کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط لگایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تفسیر قرطبی میں بحوالہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 اشخاص کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا، اور اس کے یہاں اس کے بعد اولاد بھی ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔
تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کر دیا۔ اور زندہ ہونے والے چوتھے سام بن نوح تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام، جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ انہیں زندہ کریں۔ آپ علیہ السلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مروب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اسی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست یہ کی کہ اب دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، تاریخ ابن کثیر میں تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں آپ ٹھکانہ پکڑتے، اللہ کی زمین میں آپ چکر لگاتے رہتے اور آپ کی کوئی جائے قرار بھی نہ تھی اور نہ ایسی کوئی جگہ تھی جہاں آپ کو تلاش کیا جا سکے۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو مردے کو زندہ فرمایا اس کی صورت یوں بنی کہ ایک مرتبہ آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی گریہ وزاری کر رہی تھی۔ آپ نے اس کو کہا کہ خاتون تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ میری بیٹی میری لخت جگر فوت ہو گئی ہے، اور روتے ہوئے کہا کہ جب کہ اس کے سوا میری کوئی اور اولاد بھی نہیں ہے، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ میں اس قبر سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ یا تو میں بھی وہی چیز یعنی موت نہ چکھ لوں جو اس نے چکھی ہے، یا پھر اللہ اس کو میرے لیے زندہ کرے۔ آپ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو دیکھوں تو آپ واپس لوٹ جاؤ گی؟ عرض کیا جی ہاں۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر آ کر قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور آواز دی، اے فلانی، اللہ رحمان کے حکم سے کھڑی ہو جا، اور نکلا تو آپ علیہ السلام کا بس یہ فرمانا تھا کہ قبر میں حرکت شروع ہو گئی۔ آپ نے پھر آواز دی تو قبر اللہ کے حکم سے پھٹ پڑی۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ آواز دی تو وہ لڑکی سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے دیر کس وجہ سے لگائی؟ عرض کیا جب پہلی مرتبہ آواز آئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس نے میرے اعضاء کو حکم الہی سے درست کیا اور میرے جسم کو دوبارہ جوڑا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز آئی تو میرے جسم میں روح ڈالی گئی۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو مجھے خوف لگا کہ یہ قیامت کی چیخ تو نہیں، اس کے ڈر سے میرا سر سفید ہو گیا اور میری پلکیں اور ابروں بھی قیامت آنے کے خوف سے فوراً سفید ہو گئیں۔ پھر لڑکی اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، ہائے اماں، آپ کو کس چیز نے برانگیختہ اور مجبور کیا کہ آپ نے مجھے دوبارہ اٹھوا لیا ہے؟ اماں آپ صبر کرتی اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتی، مجھے دنیا کی کوئی اب حاجت نہیں رہی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی کہ اے اللہ کے کلمہ اور اس کی روح، میرے رب سے یہ بھی فریاد کر دیجئے کہ مجھے واپس آخرت کی طرف لوٹا دے اور موت کی سختی کو مجھ پر آسان کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات بھی قبول کی اور اپنے رب سے دعا کر دی، اور وہ لڑکی واپس موت کی آغوش میں چلی گئی اور زمین اس کو اپنے اندر خود ہی لے گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام غیب کی خبریں دیا کرتے، جس سے متعلق تفسیر قرطبی میں منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو، جو جمع کر رکھتے ہو، میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیا کرتے تھے کہ جو وہ کل کھا چکا ہے، جو آج کھائے گا، اور جو اگلے وقت کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر
फ़लाँ चीज़ तैयार हुई है, तुम्हारे घर वालों ने फ़लाँ चीज़ खाई है, फ़लाँ चीज़ तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। बच्चे घर जाते और घर वालों से वो चीज़ मांग लिया करते। घर वाले वो चीज़ देते और उनसे कहते कि तुम्हें किसने ये बताया, तुम्हें कैसे पता चला। बच्चे कहते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो लोगों ने अपने बच्चों को आपके पास आने से रोका और कहा कि वो जादूगर हैं, उनके पास ना बैठा करो, और एक मकान में सब बच्चों को जमा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों को तलाश करते तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा कि वो यहाँ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर इस मकान में कौन है? उन्होंने कहा कि सूर हैं। फरमाया ऐसा ही होगा। अब जो दरवाज़ा खोला तो सब सूर ही सूर वहाँ पर मौजूद थे। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।